حدیث رسول سناتا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا اپنے جانثار سے، اپنے صحابہ سے مذہب اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر آیا، اور عالم یہ تھا کہ تازہ وضو کی وجہ سے اس کے چہرے سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ آیا مسجد نبوی شریف کے کونے میں آ کر کے کھڑا ہوا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے۔ اب یہاں سے غور کریں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے سوا کون ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کہاں جاؤں، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی سماعتوں کا سننے والا ہے، تو ہی پروردگار عالم، تو ہی بندوں کو عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے، تو میرا اللہ ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اولاد اپنے باپ سے کہے کہ اے میرے والد میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں، تو استاد کہتے تھے ہمارے کہ اگر باپ کو اپنا کلیجہ بھی اگر نکال کے دینا پڑے تو جب یہ الفاظ اولاد کہتی ہے تو وہ نکال کر کے حاضر کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تو پھر اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ مگر طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، ایک ڈھنگ ہونا چاہیے۔ جیسے اس نے اتنا کہا کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، میرے نبی کی نظر پڑی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی۔ میرے آقا نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جاؤ، وہ جو مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، جاؤ اس سے کہہ دو کہ تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں کہ ایک صحابی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جائے، کس طرح سے دعا کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ صحابی کی دعا قبول کیوں نہ ہوتی؟ اس لیے کہ وہ مسجد نبوی شریف کے اندر دعا مانگ رہے تھے۔ وہ قریب میں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ حدیث رسول کی اور تشریح کر دی جائے، آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے نبی کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو اللہ جو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ حضور کے صدقے میں فرماتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگا کرو تو پہلے دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کرو، اور جب دعا ختم کیا کرو تب درود شریف پڑھا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا کہ منگتا تو ہے منگتا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔